اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمۃ تعز بها الاسلام واہلہ وتضل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة فی سبیلک وترزقنا بها کرامۃ الدنیا والآخرہ۔ عزیزان محترم، آج بروز ہفتہ ایرانی اخبار ایرنا نے جناب عبدالباری اتوان کا ایک تحلیل کو انہوں نے اپنے جو اخبار ہے اس میں شائع کیا، جسے انہوں نے رأی الیوم میں جو ہے وہ پبلش کیا تھا۔ اس تحلیل کو پڑھنے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان وحشت زدہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ میں یہ تحلیل آپ کی خدمت میں عبدالباری اتوان کی پیش کرتا ہوں، اور پھر جہاں کوئی چیز ہمیں مناسب نظر آئے گی ہم بھی کچھ کلمات اس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مثلا عبدالباری اتوان کہتے ہیں کہ شمالی غزہ کی پٹی کے مکینوں کو بڑے پیمانے پر نسل کشی کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج کے اس علاقے کے مکینوں کو اس کے گھروں اور گلیوں میں زندہ جلا دیتی ہے۔ عزیزان محترم، اس کلمے پر توجہ دیں کہ زندہ انسانوں کو جلایا جا رہا ہے۔ یہ ہسپتالوں اور ہر جاندار کو نشانہ بنا رہے ہیں، یعنی جہاں کوئی جنبندہ نظر آتا ہے اسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جہاں کہیں ہاسپٹل ہے اسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ شمالی غزہ کے مکین محصور اور بھوکے ہیں۔ اس نقطے پر بھی توجہ کی جائے کہ محصور ہے، کوئی ان تک جو ہے وہ امدادی سامان نہیں پہنچ سکتا، اور دوسرا یہ کہ وہ بھوکے ہیں، انہیں فضائی اور زمینی حملوں کا سامنا ہے، ان کے پاس پانی، خوراک اور ادویات کی بھی سہولت موجود نہیں ہے، اور گزشتہ 10 دنوں میں 400 مکین غزہ کے جو ہے وہ شمالی غزہ کے شہید ہو چکے ہیں۔ پھر عبدالباری اتوان بارودی سرنگوں سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ یہ غاصب فوجی دستے جس گھر کی طرف بھی جاتے ہیں وہاں بارودی سرنگ بچھا دیتے ہیں، محلے میں گلی محلے میں بارودی سرنگ بچھا دیتے ہیں، اور پھر دور سے ریموٹ کنٹرول سے اسے جو ہے وہ تباہ کر دیتے ہیں، گھروں میں موجود لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر انہیں زندہ باد لوگوں کو جو ہے وہ جلا دیتے ہیں۔ اور یہ سب کارروائیاں مغربی طاقتوں کی ہری جھنڈی دکھانے سے جو ہے وہ عمل میں آ رہی ہیں۔ مثلا آپ ابھی دیکھ لیں کہ جرمن کے جو وزیر خارجہ نے جو بیان دیا اور جو حمایت کی ہے ان جرائم کی، یہ واقعاً اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مکمل پشت پناہی کر رہے ہیں، اور پھر اب جو مزاحمتی محاذ کے ڈرونز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ درواقع مکمل جو ہے وہ کھلی آشکار طور پر جو ہے وہ حمایت ہے، ظالم کے ظلم میں برابر کے وہ لوگ جو ہے وہ شریک ہیں۔ پھر اتوان لکھتے ہیں کہ یہ ہولوکاسٹ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ہم منافق مغربی دنیا کے جواب کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، ہم منتظر نہیں ہیں کہ وہ ہماری سپورٹ کریں، جس کے یعنی ان مغربی معاشروں کے انسانی حقوق کے دعوے سے ہمارے کان جو ہے وہ بھر چکے ہیں، پک چکے ہیں۔ اس قدر وہ انسانی حقوق کے علمبردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی میدان میں آپ ان کے انسانی حقوق کو مشاہدہ کریں کہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، اور غزہ میں ہولوکاسٹ جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے، بربریت وہاں پر انسانی جو ہے وہ ڈھائی جا رہی ہے، اور اس کے باوجود یہ جو علمبردار ہے انسانی حقوق کے یہ خاموش ہے۔ مثلا آپ خود توجہ فرمائیں، جس طرح عبدالباری اتوان نے کہا کہ لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھانے کو ان کے پاس سامان نہیں ہے، زخموں پر لگانے کے لیے ادویاجات نہیں ہے، کوئی بھی جو بندہ اگر حرکت کرتا ہے تو اس متحرک چیز کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، کوئی بھی ہاسپٹل میں اگر پناہ لیتا ہے تو اسے وہاں ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو عبدالباری اتوان کہتے ہیں کہ یہ تکلیف دہ ہے کہ یہ ہولوکاسٹ جس کی آڈیوز اور ویڈیوز دستاویزی پروف کی صورت میں موجود ہے، صرف جبالیہ تک محدود نہیں ہے بلکہ پورے غزہ میں یہ ہولوکاسٹ جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے۔ اور اس کی واضح مثال عبدالباری اتوان کہتے ہیں کہ شہدائے الاقصی ہاسپٹل کا ہولوکاسٹ ہے، کہ دیر البلج نامی جو علاقہ ہے اس میں شہداء الاقصی ہاسپٹل ہے، اس میں آپ اس ہولوکاسٹ کو مشاہدہ کر سکتے ہیں، جہاں درجنوں افراد کو اور بچوں کو زندہ انہوں نے جو ہے وہ جلا دیا ہے۔ اور پھر انہوں نے
جو ہے وہ عبدالباری اتوان جو ہے وہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ انسان اس ہاسپٹل میں اس امید سے گئے تھے کہ عالمی قوانین کے مطابق یہ ہاسپٹل تنہا وہ مقام ہے کہ جہاں انسان محفوظ رہ سکتا ہے اور جہاں پر حملہ کرنا، اسے ٹارگٹ کرنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، لیکن اس کے باوجود ان ہاسپٹلز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور انسانوں کو زندہ جلانے کی رسم آپ تاریخ بشریت میں جو مختلف جنگیں رونما ہوئی ہیں ان میں آپ اس رسم کو مشاہدہ نہیں کیا کریں گے کہ جو زخمی انسان جو ہے جس کا مداوا ہو رہا ہے، جس کا علاج ہو رہا ہے، اسے امان دی جاتی ہے، اسے پناہ دی جاتی ہے، جبکہ یہ ظالم افواج انہیں زندہ زندہ جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور جلا رہے ہیں، اور صرف جو غاصب صہیونی حکومت ہے اس نے 12 مہینوں کے اندر اندر جو ظالمانہ وحشیانہ اقدامات انجام دیے ہیں یہ پوری دنیا کے سامنے ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہے، آڈیو کی صورت میں بھی موجود ہے۔ اور آخر میں عبدالباری اتوان جو نتیجہ بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ غزہ نے جو جنگ غزہ سے آغاز ہوئی ہے وہ جنگ صرف غزہ تک محدود نہیں ہے، اب وہ جنگ مقبوضہ فلسطین کے سینٹر تک جو ہے وہ جا کر پہنچ چکی ہے، اور یہ ایک ایسے حالت میں غزہ کی مظلوم عوام اپنا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہے جب عالمی سطح پر آپ دیکھیں کہ 22 عرب ممالک نے جو ہے وہ فوجی اپنے دستے، انواع و اقسام کے اسلحے، انواع و اقسام کی ٹریننگ اور انواع و اقسام کے ڈیپو انہوں نے اسلحہ جات سے بھر رکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے مسلمان بھائیوں کی سپورٹ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ان کو ذرہ بھر بھی جو ہے وہ ان کے وجود میں جنبش نہیں آتی ہے، وہ متحرک نہیں ہوتے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ 12 مہینوں سے غاصب صہیونی افواج نازی فوج کی طرح جو ہے وہ غزہ میں بربریت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور صرف ان کی حمایت کے لیے یمن سے آواز اٹھتی ہے، لبنان سے آواز اٹھتی ہے، عراق سے مزاحمتی محاذ جو ہے وہ آواز اٹھا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کیسے یمن پہ جو ہے وہ اتحادی بمباری کرتے ہیں، کیسے لبنان کو جو ہے وہ بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ صرف مظلوم کی حمایت کی وجہ سے۔ لہٰذا عبدالباری اتوان آخر میں بیان کرتے ہیں کہ یقیناً جیت جو ہے وہ اس مزاحمتی محاذ کی ہوگی۔ عزیزان محترم، اگر توجہ دی جائے کہ یہ اسلامی ریاستیں صرف اپنی توپوں کا رخ اس طرف کر لیں اور ان کو ایک دھمکی دے دیں، ان کو ڈرا دیں کہ ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ یہ میزائل داغ دیں گے اگر آپ نے جو ہے وہ جنگ بندی نہیں کی، آپ نے یہ قتل عام کو نہیں روکا، آپ نے انسانی حقوق کو پامال کرنا نہیں ترک کیا، تو ہم اپنی توپوں کا رخ آپ کی طرف کر رہے ہیں، ہم اپنے میزائل کا رخ آپ کی طرف کر رہے ہیں اور ہم اسے آپ کے اوپر داغ دیں گے۔ فقط یہ دھمکی دینا ہی ان کا اس قدر کارساز ہو سکتا ہے کہ مظلوم فلسطینی بے دفاع نہتے عوام کے اوپر سے یہ جو بربریت غزہ اور لبنان کے اوپر اس وقت ڈھائی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ لیکن عالمی سطح پر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ خطے میں جو ممالک ہیں، جو اثر الرسوخ رکھتے ہیں، جو اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ بالکل بے جان مردہ کی طرح جو ہے وہ ان کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہے، کوئی وہ اقدام نہیں اٹھا رہے، اور یقیناً خداوند متعال کی بارگاہ میں ایسے حکام روسیہ ہیں اور یقیناً ایسی امتیں اور قومیں بھی روسیہ ہیں جو اپنی صدائے احتجاج کو بلند نہیں کرتی ہیں، جو ظالم کو ظالم نہیں کہتے اور مظلوم کی ساتھ ہمدردی اور ان کی حمایت کا اعلان نہیں کرتے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند متعال اسلام کے پرچم کو بلند کرے، دشمنان اسلام کو ذلیل و خوار و نیست و نابود کرے۔ دعا گو ہے خداوند متعال امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔